الیکشن جو 3 سال کے بعد ہمیشہ ہو رہا ہے، آج بھی منعقد ہو رہا ہے۔ 2-3 مہینے سے ہمارے الیکشن پروسیس شروع ہوئی ہے، جس میں راکم غلام نصر وانی ایز چیئرمین الیکشن بورڈ کام کر رہا ہے، اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی حکیم فردوس صاحب ہے چیئرمین ہیں، عبدالرشید وانی صاحب جو چیف ایڈوائزر ہے، اور ہمارے جنرل سیکرٹری جو غلام احمد دارا صاحب ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب حنیف صاحب جو ہمارے ممبر ہیں، اس کے اقبال صاحب ہے، ہلال صاحب۔ آپ کی وسادت سے ہم اپنے تاجر بھائیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 فارم الیکشن لڑنے کے لیے، الیکشن کنٹیسٹنگ کے لیے ایشو ہوئے تھے، صدارتی انتخابات کے لیے واپس آئے، جن کا جانچ پڑتال آج ان فائلوں میں ہم نے کیا، اور جانچ پڑتال ان کا صحیح نکلا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے فارم اب سٹینڈ رہ گئے۔ اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری امیدوار کے لیے پڑتال کیا، آج جانچ پڑتال کا دن تھا 22 اپریل۔ جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد یہ 4 فارمز ان کو سٹینڈ رہ گئی۔ کل ملا کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے لیے 9 فارم جو سٹینڈ رہ گئے، تو ان کو اب کنٹیسٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے تاجر بھائیوں کو اور کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے۔ وہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹوں سے میری یہ گزارش ہے کہ میٹھی زبان سے بازار میں اپنا الیکشن لڑو، کسی کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈ نہ کریں جس سے ان کا فارم میں کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور میرا یہ ہے، میں کینڈیڈیٹ کو آپ کو بازار کا پریزیڈنٹ بنانا ہے، خوشی سے بنائیے، اپنے ووٹوں سے بنائیے، مل کے بنائیے، مشورہ کر کے بنائیے، اور اس آدمی کو یہاں پر پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے علاوہ جو بازار کا کام کاج ٹھیک ٹھاک سے چلائے۔ اس کے علاوہ ہمارے الیکشن بورڈ میں 2 بندے یہاں پر تھے جو الیکشن بورڈ میں کام کر رہے تھے۔ 17 اپریل 2025 تک وہ کام کرتے رہے الیکشن بورڈ میں 1-1.5 مہینے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ شکایتیں موصول ہوئی کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے ہے، یعنی وہ کسی کینڈیڈیٹ کے رابطے میں ہیں، کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو یہ کیا کہتے ہیں پرنٹ میڈیا جو ہمارا الیکشن بورڈ کا ممبر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے عبدالرشید وانی کو مقرر کیا ہے، جس کا فون نمبر 8803848128 ہے۔ عبدالرشید وانی کو یہاں پر ہم نے میڈیا ایڈوائزر مقرر کر دیا، کہ اس کے پہلے نذیر احمد بٹ تھا۔ میں تعمیر شاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کو ہم ہر بار اس خبر کو تردید کرتے ہیں، کیا نذیر احمد بٹ اس سے پہلے وہ تھا، لیکن ہم نے اس کو فائرہ کر دیا، تعمیر شاہ باخبر نہیں تھے، تو ہم تعمیر شاہ کو اس سے باخبر کر دیا۔ اگر کوئی بھی پریس نوٹ ہمارا اور آئے تو اس کا پرنٹ میڈیا کے لیے عبدالرشید وانی کو ایڈجسٹ کریں، نذیر احمد بٹ کو وہاں سے کالا دم کریں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا الیکشن ہوتا ہے، اس میں ایک تو ہمارا بازار الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ہندوارہ کا بازار۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ولگام ایسوسیشن ہے، ماگم ایسوسیشن ہے، وڑی پورہ ایسوسیشن ہے، ماگم ایسوسیشن ہے، لنگیٹ ایسوسیشن ہے، کرالگونڈ ایسوسیشن ہے، کلنگام ایسوسیشن ہے، چوگل ایسوسیشن ہے، کلم آباد ماور ہے۔ تو ہمارے جو بھی ایسوسیشن ہیں انہوں نے یہاں پر ووٹس لے لیے، وہ بھی ہمارے اس الیکشن میں حصہ، ان کو 2 ووٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ٹرانسپورٹ والے ہیں ان کو بھی 2 ووٹ، جو ان کے یونینز ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ والے یونینز ہوتے ہیں، ان کے 2 ووٹ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر ممبرشپ حاصل کی۔ تو اس کے میں آپ کی وسعت سے ان کو بھی کہتا ہوں کہ 7 مئی 2025 کو ہمارا الیکشن ہو رہا ہے میونسپل کمیٹی ہندوارہ کے ٹاؤن ہال میں۔ ہاں، ہمارے
جو ہمارا اعداد شمار ہے بازار کے اس وقت اگر ہم ایک ایک چن چن کر ووٹنگ میں حصہ سب لیں گے تو تقریباً 1500 ہے، لیکن ہماری ووٹوں میں اس وقت 1300 ووٹ کچھ 1300 کے آس پاس ہے، تو 1300 کے آس پاس جو ووٹس ہمارے ہیں ان کو ہی صرف حصہ لینا ہے، کیونکہ ممبرشپ اتنی ہی ہو گئی ہے۔ تو ہم نے 2 مہینے پورا دے دیا ہمارے بازار کو، میں حصہ لے لو، اپنی ممبرشپ لے لو۔ ان جنہوں نے ممبرشپ لے لی وہ 1300 کے آس پاس ہے، 1300 ہی تھے، کچھ ہمارے یونینز باہر تھے ان کو بھی اب کیا تو 1300 کے آس پاس ہے، 5 زیادہ 5 کم ہوں گے۔ 8 بجے ہماری ووٹنگ شروع ہوگی ٹریڈرز فیڈریشن ہندوارہ کی میونسپل کمیٹی ہندوارہ میں، اور 8 بجے سے شروع ہوگی۔ 8 بجے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے فٹ ہونے میں، 8:30 سے ووٹنگ شروع ہوگی تو 3:30 بجے کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو اس میں ہم اپنے ایڈمنسٹریشن کو، جیسے ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہندوارہ، ہمارے ایس پی صاحب ہندوارہ، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہندوارہ، ہمارے ایس ایچ او صاحب ہندوارہ، ہمارے میونسپلٹی کے آفیسر، ہمارے تحصیلدار صاحب اور ہمارے اسسٹنٹ لیبر کمشنر صاحب، ہم ان سارے افسروں کو اپنی طرف سے یہ گزارش کرتی ہے کہ جہاں پر بھی آپ کی ہمیں ضرورت پڑے ہمارے ساتھ چلیے، اکٹھے چلیں گے اور یہ الیکشن اچھی طریقے سے منعقد ہوگا، تو اس میں ان کی بھی مبارکباد ہوگی اور ہماری بھی مبارکباد ہوگی۔ آج یوٹی ہے ہمارے کشمیر میں، جموں کشمیر میں آج یوٹی بن گئی ہے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے الیکشن جیتنے کے بعد ان کو الاؤڈ دے دے لاؤڈ اسپیکر چلانے کا یا نہیں چلانے کا، لیکن جہاں سے ہمارے اس سے پہلے جو ہماری پروسیس ہو رہی تھی، جب ہمارے کینڈیڈیٹس بازار میں جلسہ جلوس کرتے تھے، بہت بڑے جلسہ جلوس ہو رہے تھے، منعقد کر رہے تھے، تو اس میں لاؤڈ اسپیکر کا ان کو آرڈر باضابطہ مل رہا تھا۔ آج میرے کو یہ پتہ نہیں گورنمنٹ کا کیا ہوگا، اگر گورنمنٹ ان کو اجازت دے دی لاؤڈ اسپیکر چلانے کی وہ چلا سکتے ہیں، نہیں دے گی تو ان کا کام۔ تو ہماری طرف سے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے چند دن سے پہلے لاؤڈ اسپیکر نکالا ہے، لیکن ہم نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہندوارہ سے باضابطہ آرڈر لے لیا۔